بالخصوص اور بالعموم ریاست جموں کشمیر کے عوام اور خاص طور پہ حلقہ انتخاب بانہال گول کے عوام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے خوشی، امن، ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے اور ریاست جموں کشمیر جن مشکلات کا شکار ہے، اللہ کرے کہ ہم ان مشکلات سے باہر نکلیں۔ میں عوام الناس سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ وہ عید کو نہایت ہی سادگی سے منائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سرو سجود ہو کے ہم سب اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس روزوں کے جو مہینے کی، پاک مہینے کی جو عبادت ہے، جو روزے ہیں، ان کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بلندی عطا کرے۔ قسمتی کی بات ہے جبکہ اس ملک کا جب آئین بنا، اس آئین میں ایک سب مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آزادی سے اپنے مذہب پہ پرچار کرنے، مذہب کو نبھانے کی اجازت دی گئی، اور یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے۔ جی، بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں صرف مذہب کی بنیاد پہ نفرتیں پیدا کر کے اپنے سیاسی جو تندور پکا رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا یہ احساس نہیں ہے کہ 250 ملین مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے، اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو سب سے ابتدا میں 1857 میں جو پہلی لڑائی جنگ آزادی کی لڑی گئی، وہ بہادر شاہ ظفر صاحب کی سربراہی میں لڑی گئی، وہیں سے ہندوستان کی آزادی کی نیم ڈلی۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہزاروں مسلمانوں کو اور خاص طور پہ علماء کرام کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس ملک کی آزادی میں جتنا قربانی کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، اتنی ہی قربانی مسلمانوں کی ہے۔ اور آج جبکہ مسلمان 1947 میں جب اس کو موقع بھی دیا گیا تھا اس ملک سے جانے کا، لیکن مسلمان یہاں کا، انہوں نے اسی دھرتی ماں کو چنا، 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، اور کھڑے ہو گئے اس گاندھی کے دیش میں عزت، آن اور شان کے ساتھ جینے کے لیے۔ آج اگر انہی مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پہ ان کے لیے ہوا کو تنگ کیا جا رہا ہے، آلودہ کیا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ نہ تو ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ملک کے عوام کے مفاد میں ہے۔ اس ملک میں، یہ ملک تبھی اکٹھا رہ سکے گا جب اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اکٹھے